تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اسی کے ہم حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس، عمل اور شیطان کی تمام برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وہ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور ہدایت میں سب سے افضل اور عمدہ ہدایت ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ باتوں میں سب سے بدترین بات دین اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ دین اسلام میں ہر ایجاد شدہ نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم رسید کرتی ہے۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ذوالحجہ مہینہ آنے والا ہے، جس میں دنیا کے کونے کونے سے فرزندان توحید مکہ پہنچ کر کے فریضہ حج ادا کریں گے، اور یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ موقع میسر کرے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دل میں تمنا رکھتے ہیں، اور اتنی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ موقع نصیب کرے، ہمیں بھی اپنے گھر کے دیدار کرائے، ہم بھی فریضہ حج یا عمرہ کو ادا کر سکے۔ اس طرح کے تمنا لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ کسی مجبوری کے تحت وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ مالی مجبوری ہو، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیے اس وجہ سے، یعنی اتنی خواہش، اتنی تمنا کرنے کے بعد بھی اگر انہیں یہ میسر نہ ہو تو دل چھوٹا کر لیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، کاش ہمیں بھی پیسہ مل جاتا دوسرے کی طرح، ہم بھی جا کر کے حج ادا کرتے یا عمرہ ادا کرتے، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ احساس کمتری لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جا کر کے ہمیں سوچنا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیے کہ اللہ ہر انسان کے ساتھ برابری کا انصاف کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ غریب ہے یا آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اتنی خواہش اور تمناؤں کے باوجود بھی آپ کعبۃ اللہ کو نہیں جا پا رہے ہیں، آپ حج ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے احساس کمتری اور نا امید ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں احادیث کے اندر جن اعمال کے ثواب حج اور عمرہ کے برابر بتایا گیا ہے، تاکہ جو لوگ غریب ہے، اپنی مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش کو پوری نہیں کر سکتا، وہ بیت اللہ کو نہیں جا سکتا، عمرہ یا حج نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے عمل رکھے ہیں کہ اگر ان عمل کو وہ انجام دیں گے تو حج اور عمرہ کے برابر وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں انہی چند عملوں کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تاکہ ہم انہیں جاننے کے بعد ہم بھی انشاءاللہ حج اور عمرہ کے ثواب حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں ایسے وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خالص نیت کر لیتا ہے کہ میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، لیکن
کسی بھی وجہ سے، چاہے مال کی تنگی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن ان کے دل کے اندر جو نیت ہے وہ خالص ہے، بالکل ارادہ سچا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے گا۔ دیکھ رہے، کچھ بھی عمل نہیں ہے، صرف نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے نیت کے مطابق ثواب عطا کرے گا۔ آئیے یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ ترمذی میں حدیث نمبر 2325 کہ اس میں 4 قسم کے لوگ بتائے گئے۔ حضرت ابو کبشہ الانماری یہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ثلاثۃ اقسم باللہ، میں 3 باتیں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، احدثکم حدیثا، سنو میں تمہیں ایک بات بول رہا ہوں، فاحفظوا، تم اسے یاد رکھو، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ کوئی بھی بندہ جب وہ صدقہ کرتا ہے اس کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، یاد رکھو۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلُومَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، کہ کسی بھی بندہ پر اگر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اور اضافہ کرے گا۔ اسی طریقے سے وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوُهَا، کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، یعنی تھوڑی سی مجبوری ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، یعنی مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس کے پاس جتنا بھی اسباب رہے فقیری اس کی مقدر ہے، یعنی وہ فقیر ہی بن کر کے رہے گا، کوئی بھی مانگنے والا بندہ وہ مالدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اگر کبھی بھی ہمیں ایسے حالات میں مبتلا کرے، ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے مانگے، لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ وَأُحَدِّثُ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور میں تمہیں کچھ باتیں بولنے جا رہا ہوں، اسے یاد رکھو، إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعِ نَفَرٍ، اس دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے کیا ہے کہ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایک ایسا بندہ، ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے اللہ نے علم بھی دیا ہے، فَهُوَ يَتَّقِي بِهِ رَبَّهُ، اور اپنے مال اور علم کے معاملہ میں وہ اللہ کا تقوی اپنے دل میں لاتا ہے۔ اللہ کا تقوی لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ذریعے سے اس کو کماتا ہے اور حلال راستے پر ہی خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے تقوی لانے کا مطلب یہ ہے وہ حلال کماتا اور حلال ہی خرچ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس مال سے وَيَصِلُ فِيهِ الرَّحِيمُ، اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو لوگوں میں سب سے بہترین درجے پر یہ آدمی فائز ہے، سب سے بہترین درجے پر۔ اس کے بعد ابھی جو بات بتائی اس کے محل استشہاد یہ بات ہے جو ابھی میں بولنے جا رہا ہوں۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ وَعَبْدٍ رزقہ اللہ علما، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے اس کے پاس جس کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کر سکتا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس لیے یہ لفظ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن وہ نیت میں سچا ہے۔ کیسا سچا ہے کہ وہ کہتا یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان،
کہ کاش اللہ تعالیٰ اگر مجھے مال دیتا میں بھی فلاں شخص کی طرح، جس طرح سے اس کے پاس علم بھی ہے مال بھی ہے، وہ اپنے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں بھی ویسا کرتا، اور وہ نیت میں خالص ہے، سچا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کی وجہ سے اس کے برابر کا ثواب اسے عطا کرتا ہے، نیت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے، میں اختصار کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، ایک شخص وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس مال اور علم کے بارے میں اللہ کا تقوی اپنے اندر نہیں لاتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر نہیں لاتا ہے، یعنی حرام ذریعے سے کماتا ہے، غلط طریقے سے کماتا ہے، حرام راستے میں خرچ کرتا ہے، غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے، اللہ کے تعلق سے نہ ڈرنے کی وجہ سے سب سے فاخبث المنازل، یعنی سب سے بدترین منزل پر یہ شخص ہے، سب سے بدترین جگہ پر۔ اسی طریقے سے تیسرے وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم تو نہیں دیا، لیکن اس کے دل کے اندر حسرت ہے، اس کے دل کے اندر خواہش ہے کہ مجھے بھی اگر مال مل جاتا تو میں بھی جیسے کہ دوسرے لوگ عیش کر رہے ہیں، وہ لوگ دنیا بھی جو ہے نا جو فضول خرچی ہے اس میں جو ہے اپنا پیسہ بہا رہے ہیں، اسی طریقے سے حرام کاموں میں اپنا پیسہ بہا رہے ہیں، میں بھی ان کی طرح جو ہے نا کرتا، یہ خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس کو بھی اسی شخص کے برابر گناہ ملے گا جو شخص خرچ کرتا ہے نیت کی وجہ سے۔ تو اس میں جو اصل بات ہے وہ محل استشہاد یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی اچھے کام کے لیے نیت کرتا ہے اور وہ اپنی نیت میں خالص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کی وجہ سے اسے اس عمل کا برابر اجر عطا کرتا ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی مسلمان خالص نیت جب رکھیں گے اور اپنی نیت میں وہ سچا ہوں گے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اگر استطاعت دیے تو میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، انشاءاللہ ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کا ثواب لکھ دے گا، پہلی بات۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فجر کے بعد فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر کے اسی جگہ پر ٹھہر کے بیٹھ کے رہنا، انتظار کرنا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ہے۔ دیکھیے یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کو جو ہے موقع نہیں ملتا تاکہ وہ ان عمل کے ذریعے سے حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکے۔ تو یہ حدیث کس طریقے سے، حدیث اس طرح سے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغدا فی جماعت، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، با جماعت پڑھتا ہے، قعد ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھ کے رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت ادا کرتا ہے، کانت لہو کاجر حج و عمرۃ، تو اس کے لیے حج اور عمرہ کے برابر ثواب ہے۔ ایک حدیث یہ ہے جسے ہم لوگ رمضان میں کافی مرتبہ میں ذکر بھی کر چکا ہوں، ایک حدیث میں یہ لفظ بھی موجود ہے، تامتن تامتن تامتن، یعنی جو محنت کر کے وہاں پہ جائیں گے آپ یہ عمل کریں گے اس لیے آپ کو کم ملے گا، نہیں، بلکہ مکمل، تامہ کا مطلب مکمل ثواب، مکمل ثواب، مکمل ثواب ملے گا حج اور عمرے کا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے اسی جیسے معنی کا، اور یہ صحیح الترغیب میں حدیث نمبر 469 ہے، من صلی صلاۃ الصبح فی مسجد جماعت
جو بھی شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے مسجد میں، یسقط فیہ، اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے وہیں پہ وہ ثابت رہتا ہے. ثابت رہنے کا مطلب بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے، جس سے آگے کے حدیث میں قعدہ کا لفظ ہے کہ بیٹھ کے رہتا ہے، یہاں پہ ثابت رہتا ہے یعنی وہیں پہ ٹھہرتا ہے. حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ، یہاں تک کہ وہ چاش کی نماز پڑھتے ہیں. تو چاش کی نماز یہ بھی جو ہے نا وہ طلوع شمس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کو چاش کی نماز بھی کہتے ہیں. میں اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں، یعنی وہ چاش کی نماز ادا کرتا ہے. کانا کاجر حج او معتمر، تو اس کے لیے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا ثواب ہے. تامت حجہ وعمرتہ، اس کا حج اور اس کا عمرہ مکمل ہے. تو یہ عمل ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کریں. اگر زیادہ سے زیادہ ایک 20 منٹ، کبھی کبھار 25 سے 40 منٹ تک انتظار کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جو گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہاں آ کر کے مسجد میں فجر کی نماز، فرض نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے حج کرنے کے برابر ثواب ہے، اور وہ اگر آ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کے لیے عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے. حدیث اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ، جو بھی شخص فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے چلتا ہے، مسجد کو آتا ہے، فَهِيَ كَحَجٍّ، تو گویا کہ اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اس سے پہلے اور بھی میں اس کی جو فضیلت ہے اور چل کر کے آنے کی ہے، میں پچھلے جمعہ اور اس سے پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں. تو یہ الگ سے روایت ہے جس کا تعلق ہے حج کے ثواب کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے، فَهِيَ كَحَجٍّ، یعنی حج کرنے کے برابر اس کے لیے ثواب ہے. وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، اور جو شخص نفل نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے آتا ہے تو اس کے لیے کا عمرۃ تامۃ، تو اس کے لیے مکمل عمرہ کرنے کا ثواب ہے. بہت ہی جو ہے نا آسان ہے کہ ہم گھر میں وضو کریں گے، وضو کر کے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آئیں گے، انشاءاللہ قدم قدم پر ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اگر فرض نماز ہے تو حج کرنے کا سب برابر ثواب ملے گا، اگر نفل نماز ہے تو گویا کہ عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا. الحمدللہ کتنا آسان ہے دین. دیکھیے اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت ہے کہ من خرج من بیتہ متطہرا کا لفظ ہے کہ جو شخص با وضو ہو کر کے، اس سے پہلے والی حدیث میں وضو کا ذکر نہیں ہے، متطہرا کا لفظ ہے کہ جو بھی شخص با وضو ہو کر کے من خرج، وہ نکلیں گے، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز کی طرف، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کے لیے احرام باندھنے والے، یہ لفظ اس میں زیادہ ہے، احرام باندھنے والے حاجی کے برابر کا ثواب ہے. جو احرام باندھ کر کے جا کر کے وہاں پہ حج کرتے ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، مناسک ہے، ان کو ادا کرتے ہیں اور بہت سے پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے ہیں وہ لوگ، باقاعدہ ان کے برابر کا ثواب ملے گا. اس میں یہ لفظ اضافہ ہے. اسی طریقے سے مسجدوں میں کبھی کبھار جیسے سنڈے یا اسی طریقے سے کبھی مغرب کے بعد مسجدوں میں جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو دینی مجلس ہوتے ہیں، ان مجالس میں آ کر کے بیٹھنا، اس میں شریک ہونا، یہ بھی ایسے ہی ثواب حاصل کرنے والا عمل ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد، جو بھی شخص مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ اس کا صرف اور صرف یہی ارادہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرے گا، یعنی خیر حاصل کرے گا، مسجد میں آ کر کے علم سیکھے گا۔ اسی طریقے سے لفظ آگے یہ ہے او یعلمہ، کہ وہ سیکھے گا یا سکھائے گا، دونوں مراد ہے۔ کان لہ کاجر حاج تامۃ حجہ، تو اس کے لیے حج کرنے کے برابر ثواب ہے اور مکمل حج کرنے کے برابر ثواب ہے، مکمل تامۃ۔ یہ روایت جو ہے نا صحیح الترغیب میں 86 نمبر پہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد کا جو اذکار ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار، یہ بھی جو ہے اس کے بھی وہی ثواب ہے، خصوصیت کے ساتھ، جسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو 33 مرتبہ ہم جو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ مطلب وہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے اس سے مطلب مال نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، اسی لیے روایت اس طریقے سے سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء لوگ، غریب لوگ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا، انہوں نے کہا، ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم، کہ مال والے جن کے پاس مال ہے وہ لوگ درجات میں ہم سے بلند ہو جا رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں میں یہ لوگ زیادہ پانے والے بن جا رہے ہیں، یعنی جنت میں اپنے درجات کو یہ لوگ بلند کر رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی، وہ لوگ ویسے ہی نماز پڑھتے جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ویصومون کما نصوم، وہ لوگ ویسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ولہم فضل من اموال، ان کے پاس مال کی زیادتی ہونے کی وجہ سے یحجون بہا، اس کے ذریعے سے وہ لوگ حج کرتے ہیں، ویعتمرون، اور وہ لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور وہ لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ لوگ درجات میں، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جا رہا ہے، آگے نکل جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لے کر کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وحدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم، کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ان کے برابر ہی ثواب پاؤ گے جن کا ذکر تم لوگوں نے آ کر کے کیا ہے، یعنی مال والوں کے، دولت والوں کے ذکر تم لوگوں نے آ کر کے جو کیا ہے ان کے برابر ہی تم لوگوں کو ثواب ملے گا، اور تمہارے اگر تم ایسے کرو گے تو دوسرے لوگ تمہارے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے، دوسرے لوگ الا ایک کہ اگر وہ بھی کرے، وہ بھی وہ عمل کرے تو گویا کہ ان کو بھی ثواب ملے گا، اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ لوگ تمہارے برابر کے ثواب نہیں پا سکتے، درجہ نہیں پا سکتے۔ تو وَكُنْتُمْ خَيْرًا مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيَّ، اور تم لوگوں میں سب سے بہترین لوگ شمار کیے جاؤ گے، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ مانے جاؤ گے، إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، مگر کہ جو لوگ ایسا عمل کریں گے ان کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ کیا عمل بتایا آپ نے؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون، یعنی تم لوگ تسبیح پڑھو،
اور تحمید پڑھو اور اسی طریقے سے تکبیر پڑھو۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ، تحمید کا مطلب ہے حمد کرنا یعنی الحمدللہ، اور تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ یہ پڑھنے سے کیا ثواب ملے گا کہ جو لوگ مال والے ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی ان کے برابر کے ثواب ملیں گے۔ کتنا آسان ہے دین، دیکھیے بہت ہی آسان، تمہیں بھی ان کے برابر کے ثواب ملیں گے۔ لیکن اس حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے جیسے دوسرے حدیث میں ہے کہ یہ بات سن کر کے یہ لوگ چلے گئے، بعد میں پتا چلا کہ مالدار لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا اس حدیث کے بارے میں، ان دعاؤں کے بارے میں مالدار لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، وہ لوگ بھی یہ کرنے لگے، ان کو پھر سے افسوس ہوا کہ پھر سے ہمارے ساتھ وہی ہوا، اب تو وہ لوگ یہ دعا بھی پڑھنے لگے، ہم سے تو اور آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ واپس آئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، مال دولت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جسے ملے گا اس سے پوچھا بھی جائے گا، جس کو ملے گا اس سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے نمبر پہ جو بھی لوگ دیکھیے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو مدینے میں بھی لے کے جایا جاتا ہے، اور مدینہ جانے کے بعد ضرور ضرور وہیں پہ جو مسجد قباء ہے، مسجد قباء میں بھی جا کر کے نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے، کرنی چاہیے۔ یہ حدیث سنیے کہ مسجد قباء میں جا کر کے نماز پڑھنا یہ عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر کے ثواب ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز ادا کرنا یہ عمرہ کے برابر کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو شخص گھر سے وضو بنائے اور وضو بنانے کے بعد وہ مسجد قباء کو آتا ہے فصلی فیہ صلاۃ، پھر اس میں وہ نماز پڑھتا ہے کان لہ کاجر عمرۃ، تو اس کے لیے عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب ہے، عمرہ کرنے کا برابر کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر جو ہے نا بہت پیسے خرچہ ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں تو بہت کم ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے نا ایک تو موقع نہیں ملتا اور دوسرے جو ہے نا خرچہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو عمرہ میں خرچہ کم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور یہ روایت تھوڑی لمبی ہے تو میں اس کا جو ہے نا خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک چھوٹی روایت ہے وہ سنا دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی سے آپ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، یعنی وہ حج کو نہیں جا پائے آپ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے فَاعْتَمِرِي، تم عمرہ کر لو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ الْحَجَّ، کہ عمرہ میں رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ بھی بات موجود ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اور تین باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت قریب آ رہا ہے۔
اس میں سے جو 8ویں بات ہے، حاجی جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے سامان کا بندوبست کرنا، اسی طریقے سے جو لوگ جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں ان کے لیے سامان کا بندوبست کرنا، اور حاجی جو حج کو جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ان کے برابر حج کرنے کا ثواب والا عمل ہے۔ تو حدیث اس طریقے سے ہے کہ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زہد غازیا او زہد حاجا او خلفه فی اہلہ او فطر صائما کان له مثل اجورہم من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، کہ جو بھی شخص غازی یعنی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ان کے لیے، غازی کے لیے، اور اسی طریقے سے حج کرنے والوں کے لیے وہ سامان کے بندوبست کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، یا جو بھی شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے تو ان کے لیے عمل کرنے والے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہے غیر ان ينقص من اجورہم شیئا، کہ ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے، سب دونوں کو برابر برابر ملیں گے، کسی کو کم نہیں ملیں گے۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی جو ہے حج اور عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے وہ جہاد کرنے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے، وہ باحیات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے میری ماں جو ہے زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے فأنت حاج ومعتمر ومجاہد، یعنی ان کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے حاجی کے برابر کا ثواب ہے، عمرہ کرنے والے کے برابر کا ثواب ہے، جہاد کرنے والے کے برابر کا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ جو اولاد کا اپنے والدین کے لیے حج کرنا یہ کس طریقے سے ہوگا کہ اگر والد گزر گئے اور اولاد حج کرتے ہیں تو گویا کہ اس میں سے ان کے والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ وہ روایت اس طریقے سے ہیں، روایت تھوڑی لمبی ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج یہ جو ہے مشرک تھے، ان کے جو بیٹے ہیں یہ اسی طریقے سے ان کے بیٹے یعنی وائل ان کے ابا وائل انہوں کیا کرے، اپنے ارادہ کیے کہ ان کے طرف سے 100 غلام کو آزاد کر دے، 100 غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کیے عاص بن وائل۔ تو ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے ہشام اور ایک بیٹے کا نام ہے عمر۔ ہشام نے تو اپنی طرف سے 50 غلام کو آزاد کر دیا، ہشام نے بڑے بھائی۔ اب چھوٹے بھائی کی باری آئی عمر، تو انہوں آزاد کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے مشورہ کیے کہ ایسی ایسی بات ہے، ہمارے ابا جو ہے اس طرح کے جو ہے ہمیں وصیت کر کے گئے کہ ہم 100 غلام کو آزاد کریں، میرے بھائی ہشام نے تو 50 غلام کو آزاد کر دیا ہے، اب میری باری ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایمان پر مرتا تو یقیناً یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، اگر ایمان پر وہ مرتا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ کیا کیا فائدہ مند ہوتا کہ اگر تم غلام آزاد کرتے تو بھی اس کو ثواب ملتا، اگر تم صدقہ کرتے تو بھی اس کو ثواب ملتا، اگر تم حج کرتے بلغہ ذالک تو اس کے ثواب بھی ان تک پہنچ جاتا۔ یعنی اگر ایمان کے حالات میں مرتا تو صدقہ کرنے کا، حج کرنے کا، یا اسی طریقے سے عمرہ کرنے کا اور غلام آزاد کرنے کا یہ ثواب والدین کو بھی جاتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے۔ تو یہ 10 عمل جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت نہیں دیا یا کسی بھی وجہ سے وہ
حج یا عمرے کو نہیں جا پاتے ہیں لیکن دل میں حسرت ہے، تمنا ہے، ارادہ ہے لیکن وہ نہیں جا سکتا، کیا کریں گے؟ اپنی حالات سے مجبور ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسان ذریعے رکھے ہیں، ان ذریعوں کے سے وہ اپنے نامہ اعمال میں حج اور عمرہ کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اعمال میں اسے درج کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو حج کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور سننے والے تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہر ایک کے کمائی میں برکت عطا فرمائیں، ہر ایک کے معاشی زندگی کو آسان فرمائیں، ہر ایک کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اولاد میں، مال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔